اگر آپ بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں، بیوی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ ماں کو پہلے تحفہ دیا جائے۔ آج معاملہ یہ ہے، بیویوں کی محبت کے اتنے دیوانے ہیں، اللہ کی پناہ، باہر ہے، جاب پہ ہے، نوکری پہ ہے، جب چھٹ کے گھر آنے کا وقت ہے، آتے آتے برگر پیزا خریدیں گے بیگم کے لیے، اور ماں باپ کی نظر نہ پڑے، چھپاتے ہوئے بیگ میں رکھ کے اس کو سیدھا بیگم کے کمرے میں جا کے بیگم کو کھلائیں گے۔ تمہاری ماں تمہارے انتظار میں ہے، میرا بیٹا آئے گا، بیٹھے گا، مجھ سے گفتگو کرے گا، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ تمہاری ماں انتظار میں رات بھر گزارتی رہی، مگر تم اپنی ماں کی طرف چل کر بھی نہیں آئے۔ باپ تمہارا انتظار میں ہے، بیٹا آئے گا، بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا، دل کو سکون حاصل کروں گا، مگر بیٹے کو نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، بیگم کی محبت، سیدھا موبائل میں نظر، کمرے میں گھس جاتا ہے۔ آج ماں باپ کو ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہے، قول کریمہ تو بہت دور کی بات ہے، آج عالم یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے، اللہ اکبر۔ وہ اولاد مر جانی چاہیے جس کی زبان سے اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے گالی نکلے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابی رسول سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کائنات کے رب کے نزدیک تکلیف دہ الفاظ میں سے سب سے ہلکا لفظ ہے اف۔ کوئی بچہ ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ماں باپ نے کسی چیز کا حکم دے دیا، بچے نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا آپ نے؟ اف۔ کائنات کے رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے اف تک کہو، اجازت نہیں ہے تم کو، تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے سامنے گالوں کو پھلانا، زور سے آواز میں بات کرنا، یہ تمہارے رب کو گوارا نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہی بیٹی اتنی محبتیں حاصل کرنے کے بعد جب جوان ہوتی ہے، اسکول کالج میں پڑھتی ہے، عاشقی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کے نام کو عزت میں مٹی میں ملا دیتی ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، اے امت کے بیٹوں، اے امت کی بیٹیوں، بھاگ کر کے اپنے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ انہوں نے عزت سے نام کمایا ہے، یہ تمہارا باپ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے جیتا تھا، بھاگ کر شادی کر کے اپنے باپ کے عزت کو، سر کو نہ جھکا دو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے گی،
اس اللہ کی تعریف کی جائے گی جس کی توفیق سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں. وہ جب چاہے زندگی دیتا ہے، جب چاہے موت دیتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے محبت کی زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو کائنات کی سب سے بہترین ہستی، میرے اور آپ کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، عنوان جمعہ ہے ماں باپ کے ساتھ آج ہمارا برتاؤ. کائنات کا رب اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. توحید سب سے اہم چیز ہے جس کی مجھ کو اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بار بار کہا تم توحید کا علم حاصل کرو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو. اس کے فوری بعد اللہ نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ پیارا سلوک کرو. کائنات کا رب قرآن مجید میں سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ باتیں سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو. حرام ہے، اللہ کے علاوہ اور آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. توحید کے بعد سب سے اہم چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی بندگی کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا حق بیان کیا ہے، کہا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے. اور اللہ کے بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا بتایا گیا ہے کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی نافرمانی کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. عزیز نوجوان دوستو، ماں باپ یہ اللہ کی ایک انمول نعمت ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے، ہمارے پاس ماں باپ کے علاوہ بہت ساری نعمتیں موجود ہیں. مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، بیوی بچے اللہ کی نعمت ہے، جائیداد پراپرٹی گھر بنگلہ گاڑی سواری سب اللہ کی نعمت ہے. ایک نعمت آپ کی کھو جاتی ہے، ایک نعمت آپ سے چھن جاتی ہے، ایک نعمت آپ کی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اس نعمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. دولت آپ کی ختم ہو گئی، آپ دوبارہ دولت کو کما سکتے ہیں. آپ بیوی آپ کی انتقال کر گئی، آپ دوسری شادی کر کے پھر سے بیوی لا سکتے ہیں. آپ کا سب کچھ لوٹ سکتا ہے، دوبارہ کمایا جا سکتا ہے. لیکن ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے، ایک بار دنیا سے چلے جائے پھر وہی ممتا والی ماں کو دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا، وہی مہربان باپ کو دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے. اس والدین کی اطاعت کرو، اس والدین کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے محبت کرو، ان کی فرما برداری کرو. یہ اللہ کی ایک ایسی انمول نعمت ہے، زندگی میں ایک بار ملتی ہے. ماں باپ کے چلے جانے کے بعد آپ گرچہ کسی کو بھی اپنا باپ سمجھ لے، کسی کو بھی اپنی ماں بنا لے،
वो ममता नहीं दे सकती वो औरत जो आपकी माँ ने दी है। वो मेहरबानी आपके ऊपर वो आदमी नहीं कर सकता जो आपका बाप आपके ऊपर मेहरबान था। माँ बाप अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है, इस नेमत की कदर करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनके साथ मोहब्बत करो। अल्लाह ताला ने इनकी खिदमत को अपनी इबादत करार दिया है और माँ बाप की खिदमत जन्नत में जाने का दरिया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रिज़र रब्बी फी रिज़ल वालिदैनी व सखतुहु फी सखतिहिमा। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अगर हमारे माँ बाप हमसे राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज है तो अल्लाह भी हमसे नाराज है। याद रखिए, हम नमाजें पढ़ेंगे, सजदों पे सजदे करेंगे, दुआएं मांगेंगे, हमारी दुआएं हमारे मुंह पे मार दी जाएगी। हमारी अल्लाह ताला ना फर्ज नमाजों को कबूल करेगा ना नफिल नमाजों को कबूल करेगा। हमारी तमाम इबादतें जाया और बर्बाद हो जाएंगी अगर हमारे वालिदैन हमसे नाराज है। अल्लाह के बंदो, अपने माँ बाप को नाराज ना करो, अपने माँ बाप की नाफरमाबरदारी ना करो। अल्लाह के बंदो, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनके साथ मोहब्बत करना, इनका एहतराम करना, यह अल्लाह को पसंद है। कायनात के रब ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, तुम्हारे माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, वालिदैन नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। सबसे पहले तुम अपने माँ बाप को राजी करो, सबसे पहले तुम अपने माँ बाप को खुश रखो, तब जाकर के अल्लाह ताला तुमसे अपनी रजा का ऐलान करेगा। आओ कुरान मजीद की वो आयत करीमा जो अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने पर नादिल की है। सूरे बनी इसराइल में कायनात का रब इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है और अल्लाह का फैसला कभी बदला नहीं जा सकता। याद रखिए, अल्लाह का फैसला है, तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है, इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं हो सकती। इबादत के बाद, तौहीद के बाद सबसे बड़ी चीज जिसका जिक्र अल्लाह ने किया, वबिल वालिदैन ihsana, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जिन्होंने तुमको पाला है, तुमको पैदा किया है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हें देखा है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, दोनों में से एक, अहदुहुमा औ किलाहुमा, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। अल्लाह ने इम्मा यबलुगन्ना इंदका कहा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंचाए। तुम्हारे पास क्या होता है? इंदका की तफसीर में मुफस्सिरीन ने बयान किया, जब माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाओ, इंदका, उनको अपने पास रखो, अपने पास रखो, उनके लिए कोई सेपरेट घर खरीद के ना दो, उनको किसी ओल्ड एज होम में ना डालो, इंदका, अपने पास रखो। दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए। अल्लाह ने पहले अहदुहुमा कहा, दोनों में से एक। अगर कोई बेटा अपनी माँ को तकलीफ देता है तो माँ अपनी तकलीफ का गम अपने शौहर को सुना के हल्का कर लेती है। कहा अगर उसका शौहर मर जाए तो वो अपना गम किसको सुनाएगी? दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, अल्लाह कहता है तुम अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। उफ, ये उफ क्या होता है? सहाबी रसूल सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कायनात के रब के नजदीक तकलीफदा अल्फाज में से सबसे हल्का लफ्ज है उफ। कोई बच्चा माँ बाप के सामने आके खड़ा हो गया, माँ बाप ने किसी चीज का हुक्म दे दिया, बच्चे ने कह दिया, क्या कह दिया आपने? उफ। कायनात के रब को यह भी गवारा नहीं है कि तुम अपने बाप के सामने उफ तक कहो, इजाजत नहीं है तुमको। तुम्हें अपने माँ बाप के सामने उफ तक कहने की इजाजत नहीं है। उनके सामने गालों को फुलाना, जोर से आवाज में बात करना, यह तुम्हारे रब को गवारा नहीं है। अगर ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे नाराज हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा, वला तनहरहुमा, अपने माँ बाप को झिड़को मत। तुम्हारे माँ बाप झिड़कियों के काबिल नहीं होते, तुम उनको झिड़की नहीं दे सकते। उसके बाद अल्लाह कहता है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, कायनात का रब तुमको अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है और यह कहता है वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगो, जब तुम अपने माँ बाप से बात करो तो कौले करीमा, करीमाना अंदाज में गुफ्तगू करो। एक होता है कौले हसन, अच्छी गुफ्तगू करना, और एक होता है कौले करीमा, करीमाना अंदाज में गुफ्तगू करना।
قول حسن کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کسی بھی عام انسان سے بات کرے تو اللہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرو۔ کیسی بات کرنا چاہیے؟ جو آپ بولیں اس کا لفظ بھی اچھا ہو اور معنی بھی اچھا ہو۔ جب بھی آپ منہ سے کوئی کسی سے بات کرتے ہیں اور کوئی لفظ نکالتے ہیں، وہ لفظ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی اچھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قول حسن۔ اور قول کریمہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہے، بہت بڑے تابعی ہے۔ سوال کیا گیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ قول کریمہ میں گفتگو کرو۔ قول کریم کیا ہے؟ قول کریم کسے کہتے ہیں؟ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مان لو ایک آقا ہے، ایک مالک ہے اور اس کا ایک غلام ہے، اور آقا کیسا ہے؟ بڑا بدمزاج آدمی ہے، بڑا بد کردار آدمی ہے، چڑچڑا آدمی ہے، غصے والا آدمی ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے۔ اور اس جیسے چڑچڑے غصے والے جھگڑالو آقا کا اگر کوئی غلام غلطی کر دیتا ہے اور غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے جب وہ غلام اپنے آقا کے پاس آتا ہے، اور ایسا آقا، ایسا مالک جو بڑا خطرناک ہے، بڑا بدمزاج ہے، بڑا جھڑکی دینے والا ہے، اور وہ غلام جو اس کی ماتحتی میں ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے آقا کے پاس آئے گا، کیسی گفتگو کرے گا؟ ڈرتے ہوئے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، بولنے میں ہچک محسوس کرتا ہے، بڑی شائستگی کے ساتھ اس آقا سے معافی مانگتا ہے۔ یہی قول کریمہ ہے، جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو ایسے ہی گفتگو کرو جیسا ایک غلام اپنے آقا کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ سے ایسے بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا، تمہاری آواز ماں باپ کی آواز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ تمہاری والدہ تمہارے والد کو تکلیف پہنچے، حرام ہے یہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ انداز میں تم اپنے باپ سے گفتگو کرو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دو تم۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا جب وہ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں، اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں، اور جب سیر ختم ہوتی ہے واپس اپنے وہ گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، اور جب پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں۔ کہا جب والدین کے سامنے آؤ تو اپنے بازوؤں کو ایسے ہی بچھا دو، ان کے لیے جھکا دو ان کو اپنے آپ کے سامنے۔ والدین یہ تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اللہ کہتا ہے تم ان ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو۔ کائنات کے رب نے تم کو دعا سکھائی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تم کو دعا سکھا رہا ہے، تم ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تم اپنا بچپن بھول گئے، میں اور آپ اپنا بچپن بھول گئے، مگر اللہ نہیں بھولا۔ اللہ جانتا ہے کہ کتنی تکلیفوں سے تمہارے ماں باپ نے تم کو پالا ہے۔ آج جوانی کی عمر میں تم مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کے فضل کے بعد یہ ماں باپ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر، اللہ کی قسم۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ کچھ اندازہ بھی ہے کہ ہماری ماں نے ہم کو کیسے پالا ہے؟ ہمیں ہوش بھی نہیں تھا جب میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھ کے پالا۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، ایک آدمی کو اس کے ہاتھ میں وزندار پتھر دے دیا جائے اور اس آدمی سے کہا جائے کہ اس وزندار پتھر کو لے کر کھڑے رہو، کتنی دیر تک کھڑا رہے گا وہ؟ 1 گھنٹہ، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 1 دن؟ اللہ اکبر! تمہاری ماں نے، میری ماں نے، آپ کی ماں نے، ہم سب کی ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا، ہمارا وزن برداشت کیا تو 9 مہینوں تک برداشت کیا۔ اللہ اکبر! 9 مہینوں تک ہماری ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھ کر ہمارے وزن کو برداشت کیا۔ اتنا ہی نہیں، جب وہ دوران حمل سے تھی ہماری ماں، اس کے سامنے بہت اچھی اچھی غذائیں آئی ہوں گی، اس نے اپنی خواہشات کی غذائیں کھانا چھوڑ دیا محض اپنے بچے کی سیفٹی کے لیے، اپنے بچے کی صحت کے لیے اس نے اپنے لذتوں کے کھانوں کو چھوڑ دیا۔ اور جب بچے کی پیدائش ہو گئی، یہی وہ ماں ہیں جس نے بڑی شدت اور تکلیف کے ساتھ جب بچوں کو پالا، پیدا ہوئے 2 سال تک نہ جانے کتنا دودھ،
ایک ماں نے اپنے بچے کو پلا دیا بشکل دودھ، ماں نے خون اپنے بچے کو پلایا تھا. 2 سال تک آپ اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے. اور یہی وہ ماں جب ہم ان کی ماں کے پیٹ میں تھے، جب ڈیلیوری کا وقت تھا، جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، کیا شدت تکلیف کا مرحلہ ہے وہ. جس طرح پانی کو لیٹر میں اور کپڑوں کو میٹر میں ناپا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے درد کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جسے ڈائل کہا جاتا ہے. اطباء کہتے ہیں کہ انسان کے درد کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی 40 to 45% ہوا کرتی ہے. انسان 40 to 45% اپنے جسمانی درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن اطباء کہتے ہیں جب ایک ماں اپنے اولاد کو جنم دیتی ہے، اللہ کی قسم یہ درد 40 to 45 ڈگری سے سٹارٹ ہو کر کے 80 to 90 ڈگری تک چلا جاتا ہے. اتنی تکلیفوں کے بعد ایک ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے. ان ماں سے دعائیں لینے کے بجائے آج یہی اولاد اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کو جواب دیتی ہے، ماں کو گالیاں دیتی ہے، ماں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اس سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے. تصور بھی کیا کبھی تمہاری ماں نے کتنی تکلیف سے تم کو پالا تھا؟ ذرا ماں باپ کا خیال کرو. تم اللہ راضی ہو جاتا ہے ان ماں باپ کے راضی ہو جانے سے، اور اللہ خفا ہو جاتا ہے تمہارے ماں باپ کے ناراض ہو جانے سے. ایک ماں بڑی تکلیفوں کے بعد تمہیں راحت کی زندگی عطا کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امو کا، تیری ماں ہے. تیرے اچھے اخلاق کا سب سے پہلا حقدار تیری ماں ہے. تیری ماں حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ سب سے پہلے اچھا سلوک کیا جائے. صحابی رسول نے پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امو کا، تیری ماں ہے. پھر صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا امو کا، تیری ماں ہے. صحابی رسول نے 4تھی مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ ہے. 3 مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول میری نیکیوں کا، میرے اچھے اخلاق کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ کہا تمہاری ماں ہے. دوسری مرتبہ پوچھا تمہاری ماں ہے. تیسری مرتبہ پوچھا تمہاری ماں ہے. کیوں اتنا بڑا ماں کو مقام دیا گیا؟ یہی وجہ سے کہ اس نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تمہیں پالا ہے. جب تم چلنے کے قابل نہیں تھے، تمہاری ماں نے تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا تھا. تم بولنے کے قابل نہیں تھے، تمہیں بات کرنا نہیں آتا تھا، لیکن بغیر بات کرے تمہارے دل کے درد کو تمہاری ماں سمجھ جایا کرتی تھی. ارے جب سردی کا وقت آتا، سردی میں انسان ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی چیزوں کو چھینا یا پینا پسند نہیں کرتا. سخت سردی کا زمانہ، جب تم بستر میں پیشاب کر لیتے، ارے تمہیں سردی نہ ہو جائے تمہاری ماں تمہارے پیشاب میں سو جایا کرتی تھی، تمہیں اپنے سینے سے لگا کے سلایا کرتی تھی. اس ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ فرمایا میں کہتا ہوں کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے پہلا حقدار تمہاری ماں ہے. تم اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اپنی ماؤں سے محبت کرو، تم اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو. اگر آپ بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں، بیوی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ ماں کو پہلے تحفہ دیا جائے. آج معاملہ یہ ہے بیویوں کی محبت کے اتنے دیوانے ہیں، اللہ کی پناہ باہر ہے، جاب پہ ہے، نوکری پہ ہے، جب چھٹ کے گھر آنے کا وقت ہے، آتے آتے برگر پیزا خریدیں گے بیگم کے لیے، اور ماں باپ کی نظر نہ پڑے چھپاتے ہوئے بیگ میں رکھ کے اس کو سیدھا بیگم کے کمرے میں جا کے بیگم کو کھلائیں گے. تمہاری ماں تمہارے انتظار میں ہے، میرا بیٹا آئے گا، بیٹھے گا، مجھ سے گفتگو کرے گا، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی. تمہاری ماں انتظار میں رات بھر گزارتی رہی مگر تم اپنی ماں کی طرف چل کر بھی نہیں آئے. باپ تمہارا انتظار میں ہے، بیٹا آئے گا، بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا، دل کو سکون حاصل کروں گا، مگر بیٹے کو نہ ماں کی پرواہ ہے نہ باپ کی پرواہ ہے. بیگم کی محبت سیدھا موبائل میں نظر کمرے میں گھس جاتا ہے. یہی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک؟ ایک کمرہ دے دو، 3 ٹائم کھانا دے دو، یہی ہے ان کا حق؟ اگر آپ اپنے جسم کو نکال کے اس کی چپل بنائیں گے
اور اس نرم چپل کو آپ اپنی ماں کو پہنائیں گے نا، اپنے پورے جسم کی قربانی دینے کے بعد بھی آپ نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. یہ ماں باپ ہے. اندازہ کرو کہ ماں باپ نے کیسے پالا ہے. کبھی بیٹھ کے سوچو، جو باپ آج تمہارا اپنے گھروں میں ہے، ہمارے بوڑھے والدین، ہمارے بوڑھے ماں باپ، یہ باپ جس نے اپنی جوانی برباد کر کے تمہاری جوانی کو سنوارا ہے، تمہیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، وہ خود اس قابل نہیں تھا کہ انگریزی بول سکے، مگر تم کو اس نے انجینئر بنایا ہے. اپنے خون پسینے کی کمائی کا حلال کھلا کر کے اس نے تم کو ڈاکٹر بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ تم وہ بڑھاپے کا سہارا بنے تمہارا. وہ اس امید کے ساتھ کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا. میں نے اپنے بیٹے کو اس لیے پڑھایا تاکہ میرا بیٹا اچھے اخلاق والا بن کر کے میرا نام روشن کرے گا. تم نے کیا سلا دیا ماں باپ کا؟ اس روئے زمین پر اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ تم سے محبت کوئی کرتا ہے تو وہ تمہارا باپ ہے. جی تمہارے باپ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا. تمہارے دوست تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے. سب سے بڑا ہمدرد تمہارا باپ ہے جو گھر میں بیٹھا ہے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے. تمہاری ماں ہے جو سجدوں میں گر کے رو رو کے اللہ سے تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگتی ہے. اس باپ سے محبت کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر باپ کو ناراض کرو گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یاد رکھے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب بر الوالدین ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو والدین کا نافرمان ہوگا کبھی جنت کے اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں. باپ کی قربانیوں کو ذرا یاد کرو. کڑک دھوپ میں دن بھر خون پسینہ ایک کر کے جس نے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ لائی وہ تمہارا باپ ہے. ہم کو نظر نہیں آتا. ہم جوان ہو گئے، باپ کی ہائٹ سے زیادہ ہماری ہائٹ ہو گئی، باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے سینہ تان کر کے. تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے رہو؟ تصور کرو، تمہارا بچپنا یاد کرو. تم نے اپنے باپ سے پوچھا ہوگا نا ابا یہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا یہ پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ پنکھا ہے. کچھ دیر کے بعد ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا آپ کو چاہیے میں پنکھا لا دوں گا. اور یہی باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، بیٹا چائے کے لیے بہت دیر ہو گئی ذرا بتا دینا. ہاں میں نے بول دیا لا رہی ہے وہ. پھر باپ کہتا ہے بیٹا چائے ابھی تک نہیں آئی ہے. ہاں لا رہی ہے بول دیا میں اس کو. بیٹا ابھی تک چائے نہیں آئی. دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ صبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ ارے صبری تو کر رہا تھا وہ. بچپن میں تمہارے فالتو سوالوں کے بار بار محبت سے شفقت سے جواب دے رہا تھا وہ تمہارا باپ. تم 1000 بار پوچھتے، تمہارے محبت سے تمہارے 1000 سوالوں کا 1000 بار جواب دیتا تھا وہ. اور آج جب اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا، جس طرح تم بچپن میں تھے اب وہ اس بچپن کو پہنچ چکے ہیں. بچپن میں تمہارے دانت نہیں تھے، آج ان کے دانت نہیں ہیں. ان کی قدر کرو تم. وہ بار بار تمہیں مصیبتوں سے بچاتا رہا، تمہیں تکلیفوں سے بچاتا رہا، تمہیں درد و دکھ سے بچاتا رہا، تمہارے لیے خوشیاں عطا کرتا رہا، تمہارے لیے دوسروں سے لڑتا رہا، تمہارے لیے خون پسینہ بہاتا رہا. اس باپ کے سامنے جھڑکی دو گے تم؟ انہوں نے تمہیں پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر. ذرا ماں باپ کا احسان اپنے دلوں میں یاد رکھو، سمجھو، ان کی فکر اور قدر کرو. توحید کی نعمت میں اور آپ جانتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے، لیکن کائنات کا رب کہتا ہے اگر تمہارے والدین توحید پر نہیں ہے، مشرک ہے نا، رب العالمین کہتا ہے ماں باپ مشرک بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ تب بھی حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسماء سلی امک، تو اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر. وہ ان تکن کافرہ، اگرچہ وہ مشرکہ ہے، اگرچہ وہ کافرہ ہے. ماں باپ کافر اور فاجر، فاسق، بدتمیز، بدعتی کیوں نہ ہو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ یہی حکم دیتا ہے. ماں تمہاری زندہ ہے آج، باپ تمہارا زندہ ہے آج. ماں باپ کا سایہ ہے ابھی تمہارے اوپر. آپ گھر میں جائیں گے، اگر گھر میں ماں باپ رہیں گے نا دل کو خوشی ملے گی، ارے یار میرا سایہ ابھی زندہ ہے. حالانکہ باپ کمانے کے لائق نہیں ہے، باپ بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے، مگر وہ بستر پہ پڑا ہوا بوڑھا باپ ایک ہمت ہے ہماری. وہ سجدے میں نماز میں گرنے والی ماں ہمت ہے ہماری.
ہمیں ماں سے کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا چہرہ ہم اپنی ماں کا دیکھتے ہیں۔ وہ سکون ہے گھر کا، وہ رحمت ہے گھر کی۔ یہ جس دن چلے جائیں گے اللہ کی قسم سوائے افسوس اور ملال کے کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ معافی مانگو اپنے ماں باپ سے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق تمہیں اپنے والدین کا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کرو، میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، مسجدوں میں چٹیاں بھجوائی جاتی ہیں، امام صاحب دعا کریے، جمعہ میں دعا کی۔ ارے ہم سے دعا مت کرواؤ، لوگوں سے دعا کی بھیک مت مانگو، تم اپنے والدین سے کہو دعا کرو، امی جان میرے لیے دعا کر دیجئے۔ ارے تمہاری ایک ماں کی دعا امت کی کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوت لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ کہا اللہ کے نبی نے ان میں سے ایک والد ہے، اگر ایک والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ کبھی کہا آپ نے ابا جان میری صحت کے لیے دعا کر دیجئے، ابا جان میرا کاروبار شروع ہونے جا رہا ہے ترقی کے لیے دعا کر دیجئے۔ ارے ماں باپ سے دعا کرواؤ، لوگوں سے نہیں، مسجد کے امام سے نہیں، ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ گھر میں زندہ ہے وہ، دعائیں کریں گے تمہارے لیے، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی فضیلت میں اور آپ بچپن سے سن رہے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا اچھا سلوک کیا ہم نے؟ کیا خوشیاں دی ہم نے اپنے ماں باپ کو؟ جائزہ لے کے دیکھیں، سوائے تکلیف کے آج یہ امت کچھ نہیں دے رہی اپنے ماں باپ کو۔ نوجوان بچیاں جن کو ماں باپ نے بڑے پیار سے پالا ہے، بیٹیاں باپ کی پریاں ہوا کرتی ہے۔ ایک باپ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے سینے سے لگا لیتا ہے، بیٹی کا اچھا نام رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کو دینی اور دنیاوی تعلیم دلاتا ہے، اس کو اخلاق سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے، بڑے محبت سے پالتا ہے۔ ارے بسا اوقات اپنی بیٹی کی محبت میں وہ بیوی سے بھی لڑ لیتا ہے، اپنی بیٹی کی محبت میں وہ اپنے بیٹوں سے بھی لڑ لیتا ہے۔ اور یہی بیٹی اتنی محبتیں حاصل کرنے کے بعد جب جوان ہوتی ہے، اسکول کالج میں پڑھتی ہے، عاشقی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کے نام کو عزت میں مٹی میں ملا دیتی ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، اے امت کے بیٹوں، اے امت کی بیٹیوں، بھاگ کر کے اپنے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ انہوں نے عزت سے نام کمایا ہے، یہ تمہارا باپ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے جیتا تھا، بھاگ کر شادی کر کے اپنے باپ کے عزت کو سر کو نہ جھکا دو، اپنے باپ کے عزت کے نام کو بدنام نہ کرو۔ آج ماں باپ کو ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہے، قول کریمہ تو بہت دور کی بات ہے، آج عالم یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے۔ اللہ اکبر! وہ اولاد مر جانی چاہیے جس کی زبان سے اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے گالی نکلے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تعجب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں کا ایک دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور جواب میں یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا کہ یہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ ماں باپ کو گالی دے رہے ہو؟ سب سے برا اور ملعون آدمی ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ ماں باپ کو گالی دے کر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اور آج ماں باپ جو اپنے جوان بچے کی صورت کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، ہوتا یہ ہے ماں باپ کالج پڑھا دیتے ہیں، ڈگری پڑھا دیتے ہیں، گریجویشن مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے ایبراڈ چلا جاتا ہے، کوئی یو ایس اے، کوئی جرمنی، کوئی آسٹریلیا چلے گیا، جو گیا تو واپس پلٹ کے نہیں آیا، 4-5 سال گزر گئے، اپنی ماں کا چہرہ اس نے نہیں دیکھا۔ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ ایسی کمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں اپنی ماں سے دور کر دے۔ آج عالم یہ ہے کہ بیٹے اپنی ماؤں سے دور چلے گئے، اپنے والدین سے دور چلے گئے، ویڈیو کال پہ بات کر لی، مہینہ مہینہ خرچہ بھیجا دیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ احسان پورا ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں ماں باپ بچوں کو باہر؟ کیوں بھیجتے ہیں ماں باپ بچوں کو باہر؟ کیوں پڑھاتے ہیں ان کو اتنا؟ تاکہ وہ اچھا آدمی بنے، تاکہ وہ پڑھائی لکھائی کرے، کمائیں اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس لیے والدین بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے، شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچوں کو عرب ہم، خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچوں کو عرب ہم،
خوشیوں کی گھڑی آئے تو بچے نہیں آتے، کس کام کی ہے پردیس کی کمائی جب ماں کے جنازے پہ بیٹے نہیں آتے؟ ماں مر جاتی ہے، بیمار ہے، بیٹے کو تکلیف نہیں ہے کہ ماں کے پاس چل کر ماں کی خدمت کر لے، ماں کی گھٹنوں میں بیٹھ کے ماں سے حال چال پوچھ لے۔ ماں کا جنازہ ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، بیٹے لوٹ کے گھروں کو نہیں آتے۔ اسی لیے پڑھا تم نے، اسی لیے کمائی کی تم نے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بڑھاپے کی عمر میں زیادہ تر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے۔ جہاد اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اور اپنا خون بہا دینا، شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کے خون کے خطرات زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ شہید ہونا اتنی بڑی بات ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اتنا عظیم عمل ہے۔ جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجیے، اللہ کے رسول میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول میری ماں بوڑھی ہے، گھر میں ہے، زندہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول السلام نے جا اپنی ماں کی خدمت کر، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ ایک ماں کی خدمت کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر کر دیا گیا۔ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، ان کی خدمت کر لے اور جنت حاصل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ممبر پہ تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا، پہلی بار ایک عجیب کیفیت دیکھی، آپ ممبر پہ تشریف لائے، تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھ کر آپ نے آمین کہا، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت کا سامان نہ تیار کر سکے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا حضرت جبرائیل آئے، بدعا دینے لگے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی امت کا وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ کی امت کے اس آدمی پر جبرائیل بدعا دیتے ہیں ہلاک اور غارت ہو جائے وہ آدمی جو بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو پائے مگر ان کی خدمت نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے کہا آمین۔ بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر فورن کنٹریز میں رہنے والوں جوانوں ذرا سنو، یہ بڑھاپے کی عمر میں ان کو تمہاری ضرورت ہے، ان کے پاس لوٹاؤ، ان کی خدمت کرو، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت جبرائیل بدعا دیتے ہیں اے اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو پائے مگر ان کی خدمت نہ کرے، ان کی خدمت سے جنت کو نہ پالے۔ بدعا دینے والے فرشتوں کے سردار، آمین بولنے والے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنا ہے، ہمیں اپنے باپ کی قدر کرنا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وہ جیسے بھی ہیں ان سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب اور ہمارا حق ہے کہ میں اور آپ اپنی ماؤں سے، اپنے باپ سے، اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ یہ ماں باپ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دنیا میں بہت سارے بیٹے ہوں گے جو اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے، لیکن قربان جائیں تاریخ میں اس بیٹے پر جس نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے وہ عظیم قربانی دے دی، شاید دنیا میں ایسی مثال نہ مل سکے۔ اویس بن عامر قرنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جانتے ہیں اویس قرنی کون ہے؟ یہ اویس قرنی ایک تابعی ہے، مشہور و معروف تابعی ہے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہے۔ اور صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ اویس قرنی رحمہ اللہ تابعی ہے، یہ نبی کے زمانے میں زندہ تھے، نبی کے زمانے میں زندہ تھے، موجود تھے، یمن میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، یہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے، والدہ کے بڑے سچے خدمت گزار تھے، والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو چکی تھی، اللہ کے نبی کو نبوت دی جا چکی تھی، اسلام پھیلتے پھیلتے یمن تک آیا۔ اویس قرنی نے اسلام قبول کر لیا، چاہتے تو اپنی ماں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کر کے جاتے، ملاقات کر لیتے، صحابی کا شرف حاصل کر لیتے، لیکن نہیں گئے، نبی سے ملاقات نہیں کی، ایمان لا لیا، اسلام قبول کر لیا،
مگر نبی سے ملاقات کرنے کے لیے یمن سے مکہ نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ بیمار تھی, اپنی ماں کے پاس رہے. جب تک اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے, ایک دن خبر آئی کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں. ملاقات نہیں ہوئی. اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات نہ کی ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتا. انہوں نے صحابہ سے ملاقات کی, تابعی بن گئے. صحابہ کے دور میں ہوتے ہوئے محض ماں کی خدمت کی خاطر گھر میں رکے رہے, تابعی ہونے کا شرف حاصل کیا. یہی بات ختم نہیں ہوتی. ماں کی خدمت کرنے کا نتیجہ کیا ملا اویس قرنی کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. یہ کون ہے عمر؟ یہ وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ کے نبی عمر کو بلا کر کہتے عمر, میرے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اویس قرنی نام کا ایک آدمی یمن سے مکہ آئے گا, اور جب اس کی تیرے سے ملاقات ہوگی, تجھ سے اس سے تیری ملاقات ہوگی, تو یاد رکھ اویس قرنی وہ بندہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بڑا خدمت گزار ہے, اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے, اور جب اویس کسی چیز کی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اویس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. کہا عمر جب تیری اویس قرنی سے ملاقات ہوگی تو اویس سے دعا کروانا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. ہوا یہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اویس قرنی موسم حج میں مدینہ مکہ آئے, اور حضرت عمر بن خطاب کی اویس قرنی سے ملاقات ہوئی. یہ عمر صحابی ہے, اویس قرنی تابعی ہے, لیکن ایک صحابی تابعی سے دعا کی گزارش کرتا ہے. کہتے ہیں اویس, اللہ کے نبی نے کہا تھا تیرا نام لے کر کے جب میری تجھ سے ملاقات ہو جائے تو تجھ سے دعا کروا لوں. اویس میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ عمر کی مغفرت کر دے. حضرت اویس نے دعا کر دی, اللہ نے عمر کی مغفرت کر دی. یہ ماں کی محبت کا صلہ ہے کہ کائنات کے امام نے اویس قرنی کی تعریف کر دی اور کہا کہ یہ تابعی ہونے کے بعد بھی صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کرواتا ہے. اللہ کے بندو, ماں باپ کی خدمت کرو گے, بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا, بہترین نتیجے آئیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کی ماں بدعتی ہے, اگر آپ کا باپ مشرک ہے, اگر آپ کا باپ کافر ہے, نو پرابلم, آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. وقولا کریما, محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی ماں کافرہ تھی. ابو ہریرہ کھانا کھا رہے ہیں اور ابو ہریرہ کی ماں اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہی ہے. ابو ہریرہ برداشت نہ کر سکے, دسترخوان سے اٹھے, مسجد نبوی کی طرف چل کے آئے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اللہ کے رسول, یہ ابو ہریرہ کا دل ہے, اس دل میں ابو ہریرہ آپ کے لیے محبت کو رکھتا ہے, اور اس دل میں ابو ہریرہ اپنی ماں کے لیے بھی محبت رکھتا ہے. لیکن اللہ کے رسول, ماجرا یہ ہے کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے. جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری ماں مجھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو گالیاں دیتی ہے. اس دل میں آپ کی محبت ہے یا رسول اللہ, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ابو ہریرہ ایک گزارش لے کر آپ کے پاس آیا ہے, یا رسول اللہ میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی نے امیر المؤمنین فی الحدیث ابو ہریرہ کے حق میں دعا کر دی. ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے رسول نے کہا, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کو گئے, دستک دی. ماں نے کہا کون ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا آپ کا بیٹا ابو ہریرہ ہے. ماں نے کہا بیٹے انتظار کر, غسل کر رہی ہوں. ماں نے غسل کر لیا, دروازہ کھولا, ابو ہریرہ نے سلام کیا. ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی. آپ نے کبھی دعا کی اپنی ماں کے لیے, اے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے؟ کبھی دعا کی اے اللہ میرا باپ شرک میں مبتلا ہے, اس کو توحید سے ہدایت دے دے؟ کبھی نہیں کی ہم نے دعا. دعائیں کرے اپنے ماں باپ کے لیے, دعا کرو اپنے بھائی بہنوں کے لیے, دعا کرو. ہم دعائیں نہیں کرتے, بس دعائیں کرواتے ہیں. عزیز نوجوان دوستو, یہی جمعہ کا آج پیغام تھا کہ میں اور آپ اپنے ماں باپ کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں جو انہوں نے بچپن میں ہمارے لیے دی تھی, ہمارے لیے دے دی. اپنا سکون دے دیا, اپنی جوانی دے دی, اپنا پیسہ دے دیا, اپنی محبت, سب کچھ دے دیا انہوں نے. اب ہم کو ان کو دینے کی باری ہے. یہ ریٹرن گفٹ کا ٹائم ہے, ہم کو ریٹرن دینا ہے ان کو. وہی دولت دینا ہے, وہی محبت دینا ہے, وہی عزت دینا ہے, وہی قربانی دینا ہے, کیونکہ وہ آج بڑھاپے کے مرحلے میں ہے. اور جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے,
کیسی حرکتیں کرتا ہے، کیسا بچپنا طاری ہوتا ہے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مائیں آج ہماری زندہ ہے، اللہ سے ان ماؤں کی محبت کے لیے بھیک مانگے، اور اس ماں کا جب تک سایہ زندہ رہے گا دنیا کی کوئی طاقت تم کو جو ہے برباد نہیں کر سکتی۔ یہ باپ کی دعا، یہ ماں کی محبت ہے جو تمہارے اوپر ہمیشہ سایہ فگن رہے گی۔ ان کا سایہ ختم ہو جائے گا، دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ الہ العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق ہدایت فرما۔ الہ العالمین ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، الہ العالمین ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچائی ہے، اے اللہ آج وہ زندہ ہے، اے اللہ ہمیں ان سے دل کی معذرت سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان سے معافی مانگ کر اپنے دامن کے گناہوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جانے انجانے میں کبھی اپنے والد کو برا بھلا کہہ دیا ہے، کبھی ہماری اپنی ماں کو ہم نے رلا دیا ہے، اے اللہ ان آنسوؤں کا بدلہ کل قیامت کے دن ہم سے نہ لینا۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری مغفرت فرما۔ الہ العالمین اگر ہمارے والدین ہدایت پر نہیں ہیں، اے اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں ہمارے والدین کو صراط مستقیم نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی ماؤں سے، اپنے باپ سے دل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رہے ماں باپ کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے بہت سارے بندے بیمار ہیں، پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اے اللہ پل بھر میں تو ان کے حالات کو درست کر سکتا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کچھ لوگ بستروں میں ہیں، دواخانوں میں ہیں، بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین بی پی شوگر جیسے برے امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہندوستان کے حکمران مسلمانوں پر مسلط ہے، آئے دن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اے اللہ ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ملک ہندوستان میں امن و امان نازل فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اے اللہ تو ان کو اپنے حفظ و امان میں فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز نوجوان دوستوں، ایک آخری بات بڑی معذرت کے ساتھ، آپ نے خطبہ جمعہ سنا جس میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اگر کوئی ماں باپ کو گالی دے گا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو اس کے لیے کتنا خطرناک انجام ہے، اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی دھمکی دے دی۔ اللہ نے توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آپ ذرا غور کریں، جب ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جا سکتی، یہ دل جس کی محبت کے لیے لرزتا ہے، ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پوری مائیں اس نبی پر قربان ہے، جب ماں کو تکلیف نہیں دی جا سکتی تو کائنات کے امام کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی ہے۔ دور حاضر میں ایک جاہل عورت جو انسٹاگرام پہ مشہور ہے، جو یوٹیوبر پہ مشہور ہے اور اپنے آپ کو بڑی اچھی بتاتی ہے، ظاہراً وہ فاحشہ ہے، بدکار ہے، گندی ہے، جو نعوذ باللہ سر عام اسلام کی توہین کرتی ہے۔ ہماری ماں جو ساری ماؤں سے بڑھ کر ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ماں پر تہمت لگاتی ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ ایسے ظالموں کا دردناک انجام ہوگا۔ میں اور آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، جب جب رسول کی گستاخی ہوگی میں اور آپ اٹھیں گے، نکلیں گے گھروں سے، دفاع کریں گے رسول کا، اصحاب رسول کا۔ کوئی ہمیں ہماری ماں کو گالی دے، برداشت کرو گے؟ کوئی تمہاری ماں کو گالی دے چورستے پہ کھڑے ہو کر، کوئی تمہاری ماں کو فاحشہ بدکار کہے، برداشت کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ پھر کائنات کی ماں عائشہ صدیقہ کو کوئی برا بھلا کہے گا، برداشت کرو گے؟ نہیں کریں گے۔ کوئی اصحاب رسول پر، امہات رسول پر، کوئی رسول کی بیویوں پر اگر تہمتیں لگائے گا، الزام لگائے گا، بکواس کرے گا، مسلمان برداشت نہیں کریں گے، دفاع کریں گے، اپنی جانوں کو رسول کی محبت کے لیے لٹائیں گے۔ الہ العالمین ہم تمام کو رسول کا، اصحاب رسول کا، رسول کی بیویوں کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔